السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے لڑکی کی زندگی، یا یوں کہیے کہ ایک دلہن کی زندگی۔ زندگی کتنے روپوں میں گزرتی ہے، پہلے بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا۔ مگر ہم لڑکی کے سنہرے پن کی، اس جوانی کی بات کر رہے ہیں جب اسے بیاہ دیا جاتا ہے، اور بیانے کے بعد جو اصل زندگی ہوتی ہے وہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوتی ہے۔ ایک دم بہت سی ذمہ داریاں جو اس کے کندھوں پر آ جاتی ہیں، کہاں وہ آزاد زندگی اور کہاں وہ ایک ذمہ دار بھری زندگی۔ شادی کے بعد سے ہی دوسرے تیسرے دن سے ہی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی موازنہ کرتی ہے۔ تو آج کا میرا ٹاپک انہی لڑکیوں کے لیے ہے۔ کہتے ہیں نا، لڑکی کی زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ مجھے کتنے ارمانوں کے ساتھ، محبتوں، چاہتوں کے ساتھ میکے سے سسرال لے کر جایا جاتا ہے۔ میرے لیے دنیا جہاں کی خوشیاں، خوشبو، میک اپ، خوبصورت لباس، کیا کچھ کیا جاتا ہے صرف ایک مجھے لے کے جانے کے لیے۔ 16 سنگار کا بندوبست کیا جاتا ہے اور سرخ جوڑا بھیجا جاتا ہے تاکہ میں دنیا بھر کی خوبصورت حسین دلہن لگوں۔ ایک خاص اہتمام پوری برادری، رشتہ دار ڈھول باجے کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ مختلف پکوان بنائے جاتے ہیں، دونوں طرف محبتوں، چاہتوں، خوشیوں اور گفٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اور پھر محبتوں کے سائے میں دلہن دولہے کے ساتھ رخصت ہو کر آ جاتی ہے۔ شادی کے چند مہینے بعد، چند سال بعد، کچھ دلہنیں، کچھ لڑکیاں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ ایک سال یا کئی سال بیت جانے کے بعد وہ رشتہ دار، برادری، حتیٰ کہ گھر والے بھی رفتہ رفتہ دور ہو جاتے ہیں، اور پھر لڑکی کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وہ تمام رشتوں کو اپنے لے کر ساتھ چلتی ہے، چاہے وہ تمام رشتہ دار اسے اپنے ساتھ لے کر چلے نہ چلے، لیکن اسے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ تمام لاڈ پیار، محبتیں، شرارتیں اپنے میکے میں چھوڑ کر نہیں آتی، بلکہ دفن کر کے آتی ہے، کیونکہ میکے میں اب وہ اس پیار کی حقدار نہیں رہتی۔ وہاں آپ کا کمرہ، آپ کے اپنے، ان سب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور زندگی اتنی مصروف گزر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں، اور وہ ایک لڑکی جو اپنی خوبصورتی، اپنی جوانی کی عمر میں ہوتی ہے، پھر اپنی پوری زندگی ذمہ داریوں میں گزار دیتی ہے۔ بچوں کی ذمہ داری، انہیں پال پوسنے میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے سینچ کر انہیں جوان کر دیتی ہے۔
کبھی سوچا ہے کہ اپنی جوانی کو ختم کر کے اپنی اولاد کو جوان کرتی ہے، اور کب کیسے کہاں وہ شادی کا پہلا دن اور کہاں وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہے۔ درمیان کا جو اس کا 40، 50، 60، 70 سال کا دوار ہے، کہنے کو صرف وہ ایک لفظ میں گزر جاتا ہے کہ ہاں ذمہ دار بھی تھی، شادی کے بعد کہ اسے ذمہ داری نبھانا تھی، مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ کیسے گزرا ہوگا، کب اور کیسے اتنے سال گزر گئے۔ کیا اس نے بھی اپنی کوئی خوشی محسوس کی ہوگی؟ کیا شادی سے پہلی والی لائف جو ماں باپ کے گھر لاڈ اٹھا کر گزارتی تھی، کہ شادی کے بعد کوئی ایک ایسا لمحہ گزارا ہوگا؟ تمام لڑکیوں کے نصیب ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض تو شادی کے بعد بھی زندگی خوابوں کی طرح خوبصورت گزار رہی ہوتی ہیں، اور بعض حالات کا مقابلہ کرتے کرتے دم توڑ دیتی ہیں، اور بعض ابھی تک مشکل ادوار سے گزر رہی ہیں، سوچ رہی ہیں کہ اپنا گھر بدل لیا جائے یا اپنے آپ کو ختم کر لیا جائے۔ کچھ ایسی بھی ہیں کہ اب بھی رشتوں کے حالات کے چکر میں پھنس رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یا انہیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ سب کچھ ختم کر کے اپنے بابا کے آنگن میں بیٹھ جائیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہ اپنے ماتھے پہ بوجھ کی تختی لگا لی جائے۔ میری دعا ہے اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کی زندگیاں ان کی خوشیوں سے بھر دے، انہیں اچھے ہم سفر ملے، کہ جس طریقے سے بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گھر راج کرتی ہیں، اسی طرح سے اپنے سسرال میں راج کریں، اسی طرح سے دلوں پر حکومت کریں۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، پھر ملیں گے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔